صدر ممنون حسین نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے انسانیت سوز مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں انسانی حقوق کے عالمی دن پر تقریب کا احوال بتا رہے ہیں سہیل باجوہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 میں انسانی حقوق سے متعلق چارٹر کی توثیق کی، لیکن مقبوضہ کشمیر اور فلسطین سمیت متعدد علاقوں میں اس پر عمل درآمد تاحال عالمی توجہ کا متقاضی ہے۔ صدر ممنون حسین نے تقریب سے خطاب میں عالمی برادری کی توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں بعض اقوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر دیا گیا ہے، جن میں کشمیریوں اور فلسطینیوں سمیت دیگر اقوام بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا ہے۔ ملک ہتھیاروں سے ان پر تشدد کر کے انہیں جینے کے حق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اقوام عالم بڑی طاقتوں اور عالمی اداروں کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے تکلیف دہ واقعات انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ایک سلسلے کو جنم دیتے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والی تنظیموں اور شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے تمام علاقوں سے انسانی فلاح کے لیے کام کرنے والی شخصیات ان میں شامل تھیں۔ صدر ممنون حسین نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو معاشرے کی بہتری کے لیے اہم ستون قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ انسانی شخصیت اور معاشرے کا حسن رواداری اور باہمی احترام میں پوشیدہ ہے۔ اس جذبے کے بغیر کسی معاشرے میں انسانی حقوق کا تحفظ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے قول اور فعل سے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ صدر ممنون حسین نے عالمی دن کے حوالے سے وزارت انسانی حقوق کی جانب سے شروع کی گئی مہم کے تحت ایک محضر نامے پر دستخط کیے۔ وفاقی وزیر سردار محمد یوسف، کامران مائیکل اور دیگر شرکاء نے بھی اپنے دستخطوں سے اس کی توثیق کی۔ انسانی حقوق کے وزیر کامران مائیکل نے انسانی حقوق کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ ہم نے تمام صوبوں میں اور وفاق میں اپنے کمپلینٹ سیلز جو ہیں وہ قائم کیے۔ 1099 ہیلپ لائن اس میں بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے ہیومن رائٹس کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ مؤثر قانون سازی کے ذریعے سے خواتین کو پروٹیکشن مل رہی ہے۔ معروف گلوکار شفقت امانت علی نے اس موقع پر ایک نغمہ پیش کیا جسے وفاقی وزیر کامران مائیکل اور حاضرین نے یک زبان ہو کر گایا۔ آنسو پوچھے دل تسخیر کرے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی آسائش وہ اطمینان قلب نہیں دے سکتی جو انسانیت کی خدمت سے ملتا ہے۔ ہم سب اپنی ضرورتوں کے محتاج ہیں، پوری کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ جب کسی اور کی کرتے ہیں۔ مجھے ایوارڈ ملے ہوا ہے تو مجھے عوام جے کرے ملتا، اللہ کرے مجھے عوام خوش ہو جائے، اسی خوش آئی ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا وہ الگ سی بات ہے، لیکن دوسروں کی جانوں کو نقصان سے بچانا اصل جہاد یہ ہے۔ یہ جو ایوارڈ ملا ہیومن رائٹس کا آج مجھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ایوارڈز آج تک ملے ہیں، دمہ امتیاز، ستارہ اظہار، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی اکثریت علاج سے محروم ہے، لہٰذا ہم نے ان کے لیے ایک ہسپتال تعمیر کرنا شروع کیا ہے جس میں علاج مکمل فری ہوگا۔ امن پہ ایک پورا مجموعہ تخلیق کیا ہے، چائنا نے اسے دنیا کی تمام زبانوں میں ٹرانسلیٹ کروایا۔ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری اپنی گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی اکنالج کیا ہے۔ شرکاء کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے تحفظ کی تحریک ہر شخص اپنے اندر سے شروع کرے تو ہی عالمگیر حیثیت اختیار کر سکتی ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے 67 سالہ مشترکہ کوششوں کے باوجود اقوام عالم کو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ سہیل باجوہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔